الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه أما بعد. معزز علماء ذی وقار، سامعین کرام اور عزت مآب دوستوں اور ساتھیوں، میرے ذمہ آج سبق لگایا گیا ہے. حالانکہ حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا کہ میں علامہ تھانوی کی جو عبارت ہے اس کا سبق پڑھاؤں، حفظ الایمان کا، لیکن کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ تحذیر کا سبق ہو جائے پہلے. فاروق خان رضوی کے اعتراضات میں سے ہے یہ، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے اسی عبارت کو پڑھا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس عبارت کو 3 اعتبار سے پڑھیں گے، 3 جگہوں پر تقسیم کریں گے. ایک یہ کہ عبارت کا مطلب اور اس کی وضاحت، دوسرے موقع پر اس کے دلائل، اور تیسری چیز اشکالات اور جوابات. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسکین بھیج چکا ہوں، اگلی وائس میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہاں، تو یہ اعتراض ہوتا ہے بریلوی حضرات کی طرف سے کہ ہی کیوں ہٹایا ایک نسخے میں سے اور ایک نسخے میں ہی ہے. تو اس کا جواب ہے، پوری تحقیق ہے ہماری، کہ ہی جو ہٹایا ہے نہ وہ کسی عالم نے ہٹایا ہے، نہ کسی عالم کی تصحیح سے اسے ہٹایا گیا ہے، بلکہ وہ کاتب کی غلطی ہے. خود جو مکتبہ فیصل، جو دیوبند کا مکتبہ ہے، وہاں سے یہ تحذیر الناس چھپتی ہے، اور بھی دوسری جگہوں سے چھپتی ہوگی، لیکن وہ جس نسخے کو دکھاتے ہیں وہ فیصل والوں کا نسخہ ہے. میری فیصل والوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہم نے کسی سے تصحیح بھی نہیں کروائی ہے اور نہ ہم نے کسی کو دکھایا ہے، بلکہ یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اب آپ نے توجہ دلا دی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی تصحیح کروائیں گے، اور اس کی جو عبارت جیسے کی تھی ویسے کی ویسی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ فیصل والوں نے خود کہا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے. اس لیے کوئی بریلوی اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ کی ایک عبارت، ایک نسخے میں یہ عبارت ہے، ایک نسخے میں یہ ہے، ایک میں ہی کا لفظ ہے ایک میں نہیں ہے، تو کہنا یہ تو کاتب کی غلطی ہے. اور اس کا ثبوت جو حضرات دیوبند میں رہتے ہیں یا جن کا دیوبند والوں سے تعلق ہے وہ فیصل والوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان کی ایک ریکارڈنگ محفوظ کر لیں. میرے پاس تھی لیکن ابھی موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی احتشام ہیں یا مولانا کمال الدین صاحب یا اس کے ساتھ ساتھ عرفان اختر بھائی جو ہیں، ان لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس موجود ہو. تو اگر ہے ان لوگوں کے پاس تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر اس کو ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تحذیر الناس کا اسکین میں نے آپ کے سامنے بھیجا ہے. یہ عبارت تحذیر الناس کی ہے، اور عبارت یہ ہے، دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یہ عبارت ہے جس پر بریلوی حضرات اور کم فہم اور کم عقل والے اور کم علم والے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ گستاخانہ عقیدہ ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی بھول ہے. اس عبارت کا وہ مطلب نہیں جو بریلوی حضرات سمجھتے ہیں، بلکہ اس عبارت کا مطلب کچھ اور ہے. عبارت کا مطلب سمجھانے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
اول تو یہ کہ بعض بریلوی حضرات اس عبارت کے تحت یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نسخہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اسکین پیش کیا، اس میں لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے، یہ ہی کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نسخے میں ہی ہے اور بعض نسخہ وہ ہے تو اس میں ہی نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہی کو کیوں ہٹایا گیا، کیوں ہٹایا ہی کو؟ اگر یہ عبارت صحیح تھی تو آپ لوگوں نے ہی کو ہٹایا کیوں؟ بلکہ جیسے پہلے تھا ویسے کہ ویسے اس میں رہنے دینا چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس عبارت میں عبارت ہے انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ دراصل بریلوی حضرات ہم کو دھوکہ جو دیتے ہیں وہ ہی جو ہے نا، ہی اسی ہی سے دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی یہاں تخصیص کے لیے ہے، اس سے خصوصیت بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف علوم ہی میں انبیاء ممتاز ہو سکتے ہیں، باقی کسی چیز میں ممتاز نہیں ہیں، حالانکہ یہ ان کی بھول ہے۔ دراصل آپ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو ہی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اکیلے کے معنی میں ہیں، صرف کے معنی میں ہیں، تنہا کے معنی میں ہیں، بالکل کے معنی میں ہیں، ذرا کے معنی میں بھی، تھوڑے کے معنی میں بھی ہیں، اور ضرور کے معنی میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک معنی ہے ذریعہ اور وجہ سے، یہ بھی معنی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم کے ذریعے اور علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی امت سے جو ممتاز ہوتے ہیں وہ علوم کے ذریعے سے اور علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم عبارت کا مطلب سمجھے تو اس سے خصوصیت نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہیں سے معاملہ ہی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی بریلوی کے سامنے اگر اس طرح کا مطلب پیش بھی کریں گے تو وہ جو ہے اس کو غصہ بھی آئے گا، کیونکہ ہو چکا ہے ایسا، بہت سے لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا تو وہ ایک دم غصے اور جلال میں آئے تھے، کیسے تم مراد لیتے ہو؟ تو ہم جو یہاں پہ کی وجہ سے اور کے ذریعے سے ہم جو مراد لے رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے اور آگے بھی پیش کروں گا کہ ہم نے کیوں ہی کے معنی ذریعے اور وجہ سے لیے ہیں، تخصیص نہیں لیے ہیں، اس کا انشاءاللہ میں آگے آپ کو دلیل دوں گا۔ لیکن عبارت کا مطلب سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ مطلب ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گروپ کے جتنے بھی حضرات ہیں، میرے خیال میں ان کی تعداد دونوں گروپوں کو ملا کر 150 سے زائد ہو گئی ہے۔ میں تمام حضرات سے بڑے ادب سے یہ التماس کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی اسباق ہو رہے ہیں یقیناً آپ کے لیے اہم ہے اور زندگی بھر آپ کو ساتھ دیں گے، تو وہ تھوڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور ان کو اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے، اور اس کو پھر مختلف مواقع پہ استعمال بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں آپ کو عبارت کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ مطلب سمجھنے سے پہلے اور اس کی وضاحت سے پہلے 2 لفظ آپ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے کیفیت اور ایک ہوتی ہے کمیت۔ کیفیت کا دوسرا معنی آپ یہ کہہ سکتے، کیفیت طریقے کو کہتے ہیں، اور کمیت تعداد کو، شمار کو اور گنتی کو کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس عبارت میں جو فرمایا گیا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باعتبار کیفیت نہیں بلکہ باعتبار کمیت ہے۔ یہ کمیت کے اعتبار سے ہے، تعداد کے اعتبار سے یہ عبارت پیش کی گئی ہے، کیفیت کے اعتبار سے پیش نہیں کی گئی، طریقے کے اعتبار سے پیش نہیں کی گئی، کیونکہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل
اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے اندر جو خشوع خضوع ہے اور جس طرح پڑھا گیا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو برکت ہے، اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن تعداد کے اعتبار سے بڑھ سکتے ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک حج فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو 10 حج کرتے ہیں؟ یا آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگر 60 سال ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 70 سال ہوئی ہے، تو انہوں نے 70 سال نماز پڑھی ہے، تو نماز میں ان کی نماز کے اعتبار سے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رمضان کو پایا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شروع سے ہی رمضان کو پاتے ہیں اور آخری عمر تک رمضان کا روزہ رکھتے تو رمضان کے روزے میں بڑھ جاتے ہیں. وہ بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں شریعت کے اعتبار سے کہ عمل کے اعتبار سے، مطلب عمل میں تعداد کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے. تعداد کے اعتبار سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا. ہم تعداد کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مقصد اس عبارت میں تعداد کو بیان کرنا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بڑھ سکتا ہے، نماز میں بڑھ سکتا ہے، حج میں بڑھ سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بڑھ سکتا ہے. تو پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں، اور باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر، لکھا ہوا بھی ہے عبارت میں، بظاہر امتی بڑھ جاتا. تو بظاہر کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں تعداد کو بیان کرنا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا ہے تو امتی جو ہے 10 حج کر لیتا ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں. یہ پوری عبارت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. باقی سبق انشاءاللہ کل پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحث تحذیر الناس کی عبارت پر چل رہی تھی. اس عبارت کی میں کچھ اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے کافی مفید ہوں گی. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعمال میں امتی بظاہر بڑھ جاتا ہے. اس کے متعلق کچھ واقعات اور کچھ مشاہدات آپ کے سامنے پیش کرنے تھے تاکہ پوری وضاحت آپ کے سامنے آ سکے. چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چنانچہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، خانہ کعبہ کی طرف. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہوگی. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ سن 10 ہجری کے اندر ہے. تو اس حساب سے کل 8 سال ہوتے ہیں. 8 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. حالانکہ اس زمانے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہیں پر مقیم ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور وہ نماز پڑھتے ہیں بلوغت کے بعد سے لے کے وفات تک. اور اسی طرح پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کتنے بلوغت کے بعد سے وفات تک پڑھتے ہیں. سب کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کی عمر 70-80 سال 100 سال بھی ہوتی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر امتی جو ہے اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال پڑھی
اور دوسرا جو امتی وہ 40 سال 50 سال 60 سال پڑھ رہا ہے. تو اس حساب سے ظاہر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کی بات ہم نہیں کرتے، تعداد کے اعتبار سے امتی جو ہے اس معاملے میں بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آپ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ اخیر عشرے میں، شعبان کے اخیر عشرے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. اور اسی سال سن 2 ہجری میں جب رمضان المبارک کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے تو صدقہ فطر اور عید کی نماز کی فرضیت اور عید کی نماز کا حکم بھی نازل ہوا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال صدقہ فطر ادا کیا اور 8 سال عید کی نماز پڑھی، یا 9 سال لے لیں آپ، 9 سال عید کی نماز پڑھی. تو اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو آج کے دور میں کتنے امتی ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں جنہوں نے جو 50 سال 30 سال 40 سال سے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو پوری بات سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح صلاۃ البقرہ عید کی نماز جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اسی سال کیا کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سال قربانی کا حکم بھی نازل ہوا. تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی عید کی نماز پڑھی اور کتنی بقرعید کی نماز پڑھی اور کتنی قربانی کی. اور آج کا امتی تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے اور ظاہر کے لحاظ سے ان تمام چیزوں میں بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں سن 1 ہجری میں اس کا نزول ہوا، بعض کہتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں اس کا حکم نازل ہوا. لیکن دونوں اعتبار سے دیکھا جائے اگر تو تعداد کے اعتبار سے امتی بظاہر بڑھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو کیفیت کے اعتبار سے نہایت ہی اعلیٰ اور رفع ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے ہر امتی اس دور کے اندر بڑھ سکتا ہے ظاہر کے اعتبار سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سنتے چلیے کہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر تقریباً 8 سے 10 اقوال ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. بعض فرماتے کہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے معراج ہوئی. ایک قول یہ بھی کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے. ایک قول ہے ہجرت سے 11 مہینے پہلے کا. ایک قول ہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا. اور ایک قول ہے ہجرت سے 1 سال اور 2 مہینے پہلے کا. ایک قول ہے ہجرت سے 1 سال اور 3 مہینے پہلے کا. ایک قول ہے ہجرت سے 1 سال اور 5 مہینے پہلے کا. اور ایک قول ہے ہجرت سے 1 سال اور 6 مہینے پہلے کا. ایک قول ہے ہجرت سے 3 سال پہلے کا. اور آخری قول جو ہے وہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سنتے چلیے. حافظ ابن قیم نے زاد المعاد جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر تو یہ ذکر کیا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ طائف سے واپسی کے بعد پیش آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد پیش آیا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معراج جو ہے سن 11 نبوی میں ہوئی، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے. اب جو ہے جب معراج ہوئی تو تمام کا واضح قول یہی ہے کہ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی فرضیت 5 نمازیں جو تھی اس کی فرضیت نازل فرمائی اور 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا. اس کے بعد اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال سے تقریباً 13 سال یا 14 سال کے عرصے فرض نمازیں پڑھی. اور اس امت میں کتنے لوگ ابھی ایسے موجود ہیں جو اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں.
کوئی شخص اگر اسلام میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی بلوغت کے بعد سے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کو اگر آپ گنیں تو 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی بڑھ گیا اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نماز پڑھی تو امتی نے 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال جو بھی ہو نماز پڑھی، تو اس اعتبار سے امتی ظاہر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے امتی بڑھ جاتا ہے۔ پر یہ بات بریلویوں کے دماغ میں گھستی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک واقعہ اور لے لیجئے، جمعہ کی نماز کا جو واقعہ ہے اور جمعہ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ بھی سن 1 ہجری کے اندر پیش آیا۔ تو جمعہ کی نماز کی فرضیت جو ہوئی تھی وہ سن 1 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جمعے کی نمازیں پڑھی، اور امتی جو ہے بلوغت کے بعد سے آخری عمر تک، وفات تک جمعہ کی نمازیں پڑھتا ہے، تعداد کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ چند واقعات تھے اور چند تاریخی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ کتاب ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبلہ نما۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں اکمل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت لمبی بحث ہے وہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، جو حضرات پڑھنے والے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پوری بات پڑھ کر سمجھ جائیں گے۔ تو مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہی کے معنی جو ہم نے خصوصیت اور تخصیص کے نہیں مراد دیے ہیں وہ کیوں نہیں لیے ہیں، وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میں۔ وہ اسی وجہ سے نہیں لیے ہیں کہ خود حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کامل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کامل ہے، علم میں بھی عمل میں بھی، لیکن تعداد کے اعتبار سے امتی بظاہر بڑھ سکتا ہے، تو وہ تعداد کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کو خصوصیت کے معنی میں نہیں لیں گے۔ اگر خصوصیت کے معنی میں لیں گے تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو منشا ہے اور ان کا جو مقصود ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اس معنی میں مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صفحہ نمبر 67 ہے، اس کی وضاحت میں آگے کی وائس میں کرتا ہوں۔ جی یہ اسکین ہے آب حیات کا، جو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر دیکھیے صفحہ نمبر 216 پہ قل انما انا بشر مثلکم کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ پھر امید مساوات مابین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مابین مؤمنین و مؤمنات من جملہ اضغاث احلام اور خیالات واہیات ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں اس معاملے میں کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ امتی بظاہر اعمال میں مساوی ہو سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے، یہ اس میں وہ گستاخی کر رہے ہیں اور امتی کو جو ہے نبی کے برابر سمجھ رہے ہیں، جبکہ خود مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مرد اور مومن عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنے والا یہ بیہودہ خیالات اور اضغاث احلام کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے خیالات اس کے جس شخص کے دماغ میں آتے ہیں یہ بیہودہ خیالات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صفحے پر جس کا اسکین میں لگایا ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فرمائی ہے اس کی کہ ظاہر اعمال میں اکثر امتی انبیاء سے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے امتی بڑھ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے عبادات اور مجاہدین امت کے مجاہدات کے موازنے سے یہ بات واضح ہے، اور فرق باطنی اعمال آنی تفاوت اخلاص کے لیے بڑا سبب معرفت ذات و صفات و مواقع عبادات و سیئات ہوتی ہیں، جس کا ما حصل وہی کمال علم ہے۔ تو وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مجاہدات اور تکلیفیں دیکھی جائیں تو اس اعتبار سے امتی جو ہے بعض درجوں میں بڑھ جاتا ہے،
اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جو ہی کو تخصیص کے معنی میں نہیں لیا، ہی کو خصوصیت کے معنی میں نہیں لیا، انہی عبارات کی وجہ سے میں نے ہی کو خصوصیت کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ انہی عبارات کی وجہ سے ہم نے ہی کے جو معنی مراد لیے ہیں وہ ذریعے اور وجہ سے، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے اور علم کے ذریعے سے ہے، اور وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مساوات تو مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور انبیاء اور امتی کے درمیان نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پر تخصیص کے معنی ہم نے مراد نہیں لیے۔ یہ دلیل جو میں نے پیش کی ہے وہ اس لیے پیش کی ہے تاکہ جو ہی کے معنی ہم نے ذریعے اور کی وجہ سے لیا ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہی کتاب قبلہ نما، اس کے صفحہ نمبر 67 پر 67 6 اور 7 پر حضرت مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال علمی اور کمال عملی ایسا لاسانی ہے کہ بجز متعصب اور تعصب پرست آدمی اور جاہل اور کم عقل اور کم فہل کا جو آدمی ہوگا اس کے علاوہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں یکتا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ یکتا ہیں، آپ اس معاملے میں تنہا کھڑے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ہر معاملے میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں، البتہ تعداد کے اعتبار سے اور ظاہر کے اعتبار سے امتی یہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ اگر ہم ہی کو خصوصیت کے معنی میں لے لیں گے تو یہ ساری عبارتیں جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آب حیات کی اور یہ قبلہ نما کی، یہ حضرت کے مفہوم کے اور حضرت کے مقصود کے خلاف ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ان عبارتوں کو سامنے رکھیں اور تحذیر الناس کو سامنے رکھیں اور سب کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں اور اندازہ لگائیں تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہی کو یہاں کی خصوصیت کے معنی میں درست لینا درست نہیں، کیونکہ حضرت جو ہے وہ عاشق رسول تھے، سچے اور پکے عاشق رسول تھے، محب رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لے جانے لگے تو اپنی جوتیاں اتار کر اپنے سروں پر رکھ لی اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چلے ہوں اور آپ کے قدموں پر اور آپ کے قدم مبارک کے نشانوں پر اور اس زمین پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں میں اپنی جوتیوں کو رکھ دوں، اس لیے اپنی جوتیوں کو سروں پر اٹھا کر رکھ لیا۔ یہ حضرت مولانا قاسم صاحب کا عشق رسول اور محب رسول تھا۔ تو آپ عاشق رسول اور محب رسول آدمی تھے، آپ ایسا مفہوم مراد لینا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ مفہوم وہی ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی سبق انشاءاللہ دن میں کسی وقت یا پھر کل اسی وقت انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد جو ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے، آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو لکھا ہوگا کہ وزن میں جو ہے یہ 2 رطل کے برابر ہوتا ہے۔ مد جو ہے یہ وزن میں 2 رطل کے برابر ہوتا ہے، اور رطل کہتے ہیں آدھے سیر کا وزن۔ آدھے سیر کا جو وزن ہوتا ہے اس کو رطل کہا جاتا ہے، اور سیر کہتے ہیں 16 چھنٹا یا 80 تولے کا وزن۔ 80 تولے کے وزن کو سیر کہا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مد ایک پیمانہ ہوتا ہے جو 2 رطل کا ہوتا ہے۔ رطل آدھے سیر کو کہا جاتا ہے اور سیر جو ہے 80 تولے کا وزن ہوتا ہے۔ اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مد جو ہے اگر کوئی شخص میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، اگر کوئی میرا صحابی 1 مد یا آدھے مد کو خرچ کرے اور کوئی شخص پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو یہ میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مد اور سیر اور رطل کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی تاکہ آپ کو اس میں پریشانی نہ ہو۔ یہ آب حیات کا اسکین ہے، صفحہ نمبر 211 ہے۔
یہ اسٹیل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں صفحہ نمبر 211 پر تو بڑی ہی اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے اندر حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرد اور عورت کے درمیان تفاوت بیان کیا ہے. غور سے سنیے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق اور تفاوت بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ بمقابلہ مرد کے ان کی قوت اختیاریہ، قوت عقلی اور قوت عملی یہ بمقابلہ مرد کے کم ہیں. غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ مرد اور عورت کے درمیان تفاوت ہے، مرد اور عورت کے درمیان مساوات نہیں ہے، ان کے اندر کیفیت جو ہے کیفیت اختیاریہ وہ کم ہوتی ہے بمقابلہ مرد کے، تو جو شخص مرد اور عورت کے درمیان تفاوت کرتا ہے وہ اس کے متعلق ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے درمیان تفاوت نہیں کرتا ہوگا؟ لامحالہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو شخص مرد اور عورت کے درمیان تفاوت کر رہا ہے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان بھی تفاوت سمجھتا ہے. ہاں، ظاہر کے اعتبار سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ تعداد میں بڑھ سکتا ہے امتی، لیکن مساوات اور اللہ کے نبی اور انبیاء کے درمیان اور امتی کے درمیان یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جو شخص ایک امتی کے درمیان تفاوت سمجھتا ہو، ایک مرد اور عورت کے درمیان تفاوت سمجھتا ہو، وہ کیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو امتوں کے برابر سمجھے گا اور ان کا مقابلہ امتوں سے کرے گا؟ لامحالہ یہ بات ناممکن سی ہے اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ جو شخص مرد اور عورت کے درمیان تو فرق کرے اور انبیاء اور امتی کے درمیان فرق نہ کرے. اس لیے اس بات کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم دلیل ہو سکتی ہے، ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. یہ میں اپنے مطالعے کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. باقی حضرت مفتی مجاہد صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ بھی اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا استدلال غلط بھی ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ استدلال بہت صحیح اور اہم ہے، کیونکہ یہاں پر مرد اور عورت درمیان فرق کو بتایا ہے حضرت مولانا قاسم نے اور ان کے درجے کو کم بتایا ہے عورتوں کے بمقابلے مرد کے. تو جو آدمی مرد اور عورت کے مقابلے کو کم بتاتا ہو، مرد اور عورت کے درمیان فرق بتاتا ہو، وہ آدمی انبیاء اور امتی کے درمیان کیسے فرق کو نہیں سمجھے گا؟ اس سے لامحالہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر ہی جو ہے یہ خصوصیت کے معنی میں نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہی مانتے ہیں کہ خصوصیت ہی یہی ہے، اس لیے کے ذریعے اور کی وجہ سے مراد لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوسری عبارتیں ہیں جیسے آب حیات کی قبلہ نما کی پیش کی گئی، ان تمام سے یہی ثابت ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو 2 اسکین بھیجے ہیں، ایک تو مشکات شریف کا ہے، پہلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں مشکات شریف کی حدیث ہے باب مناقب الصحابۃ رضی اللہ عنہم، یہ باب قائم ہے، عنوان قائم ہے. اس کے بعد ہے الفصل الاول، اس کی حدیث ذکر کی گئی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه متفق علیہ. عبارت اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کا ثواب میرے صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا؟ دراصل اس حدیث صحابہ کرام کے عظمت کو اور ان کے مقام کو بتانا ہے کہ وہ کیسا مقام رکھتے تھے اور ان کے اندر جو کمال اخلاص
اور للہیت جو تھی اس کو بتانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر ایسا اخلاص تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مٹھ ہمارے صحابی نے سونا خرچ کیا ہے اور کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے برابر اور میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ کس کی بات تھی؟ یہ ایک امتی اور امتی کے درمیان تفاوت بتا رہے ہیں۔ انبیاء اور امتی کے درمیان تفاوت اور فرق نہیں بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک امتی اور امتی کے درمیان فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو اخلاص تھا اور جو للہیت تھی، جو خشوع اور خضوع ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اور ایمان کا جو یقین اور توکل علی اللہ کی جو کیفیت ان کے دلوں کے اندر تھی، وہ آج کے مسلمان کے اندر، آج کے دور کے مسلمانوں کے اندر اور صحابہ کے مابعد کے اندر اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کا ایمان نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ خرچ کرے تو اس کے برابر یہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، یعنی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا نہ کہو، اور فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان کی عبادتوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کے ساتھ بھر کا نیک عمل، ان کے ایک ساتھ کا نیک عمل تمہارے پوری عمر کے نیک عمر کے، تمہارے پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر وہ ایک منٹ میں یا تھوڑے سے وقت میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو تم پوری عمر نیک عمل کرتے رہو، لیکن تمہارا عمل جو ہے ان کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا ایک وقت کا عمل تمہارے پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ یہ ایک صحابی کا مقام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا۔ یہ ایک امتی کا فرق بیان فرما رہے ہیں، آپ ایک امتی کا فرق بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی دراصل یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاص اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اخلاص کے اوپر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیات کے اوپر ہوتا ہے، اس نیت کے اندر کتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ متفقہ فیصلہ ہے اس بات کا کہ اخلاص اور للہیت جتنا صحابہ کرام کے درمیان تھی اور صحابہ کرام سے زیادہ انبیاء کرام کے درمیان جتنی ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کے اندر نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے اندر جو اخلاص اور للہیت ہے وہ ان کے بعد والوں کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تفاوت بتانا مقصد ہے، فرق بتانا مقصد ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ وزن کے اعتبار سے بڑھتے ہیں، اخلاص اور للہیت کے اعتبار سے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کے عمل میں اتنا وزن ہے کہ وہ ایک دوسرا امتی جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور انبیاء کرام کے عمل میں اتنا وزن ہے ان کی اخلاص اور للہیت کی وجہ سے کہ ان کا مقابلہ کوئی بھی امتی نہیں کر سکتا ہے۔ پر ہاں، تعداد کے اعتبار سے یہ تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ کیفیت بیان کی کہ ایک نبی کا عمل کیسے ہوتا ہے، کس پائے کا ہوتا ہے اور کس پاور کا ہوتا ہے، اور ایک صحابی کا عمل کس پاور کا ہوتا ہے اور کس درجے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد والوں کا عمل کس پاور اور کس درجے کا ہوتا ہے۔ لیکن تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، ہر کوئی ظاہر کے اعتبار سے، اسی وجہ سے مولانا قاسم صاحب کی عبارت میں بظاہر لکھا ہوا ہے، ظاہر کے اعتبار سے ہر آدمی بڑھ سکتا ہے، تعداد کے اعتبار سے بڑھ سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم میرا صحابی ایک مٹھ خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے سونے کے برابر خرچ کرو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مقابلے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اخلاص اور للہیت اور اس کے خشوع اور خضوع
اور جس حیثیت سے انہوں نے خرچ کیا اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو ہم نہیں پا سکتے. ہاں اضافہ کر سکتے ہیں تعداد کے اعتبار سے. صحابی نے 1 مد خرچ کیا، تم 1 احد پہاڑ کے برابر خرچ کر سکتے ہو. صحابی نے اگر 10 نمازیں پڑھی ہیں تم 50 نمازیں پڑھ سکتے ہو. صحابی نے ایک رمضان کا روزہ رکھا ہے، تم 50 رمضان کے روزے رکھ سکتے ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال 13 سال نماز پڑھی ہے، ایک امتی جو ہے 50 سال نمازیں پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال روزہ رکھا ہے تو ایک امتی کئی سال 60 سال 70 سال روزہ رکھ سکتا ہے، 40 سال روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن یہ جو اس کو جو مقام اس کا جو بڑھے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. ہاں تعداد کے اعتبار سے اور ظاہر کے اعتبار سے بڑھ سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے یہ پوری حدیث کا خلاصہ پیش کیا، جس سے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل مقصد اخلاص اور للہیت کو بتانا ہے. تعداد کے اعتبار سے اور ظاہر کے اعتبار سے تو ہر آدمی بڑھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحذیر الناس کی عبارت پر بات چل رہی تھی. اس کی وضاحت، عبارت کی وضاحت، عبارت کا مطلب اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کے ذیل میں کچھ دلائل بھی گزر چکے ہیں جو آپ حضرات غور سماعت کر رہے ہوں گے. اب چونکہ دلائل کچھ ایسے ہوں جو منہ توڑ ہو، جو بریلویوں کا منہ توڑ دے، اور جس سے بریلویوں کو آگ بھی لگے، ایسا کچھ حوالہ ہونا چاہیے، اسے کچھ جوابات ہونے چاہیے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ اسکین لگایا ہے، ایک تفسیر کبیر فخر رازی، علامہ امام الدین فخر رازی کا ہے، جو تفسیر کبیر سے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میرے خیال سے غالباً اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بریلوی عالم ہے، اور وہ بھی اس بات سے متفق ہے. عربی عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی ان عبادت البشر اشق فهذا ينتقد بما انا نرى الواحد من الصوفية يتحمل في طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع بأنه عليه السلام لم يتحمل مثلها، ما أننا نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل، وما ذات إلا أن كثرة الثواب مبنية على الإخلاص في النية. یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی جو ہے اس میں عبارت ہے، وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کی عبادت جو ہے وہ زیادہ مشقت میں ڈالنے والی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ اور یہ قاعدہ اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ بہت سے صوفیہ حضرات کو ہم نے دیکھا ہے جو مجاہدے میں اور تھکاوٹ میں اور تکلیف اور مشقت کے معاملے میں زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے ہیں، زیادہ تکلیف اٹھانے والے ہیں، زیادہ مشاہدہ اٹھانے والے ہیں. حالانکہ اور یہ بھی باقاعدہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسا مشاہدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا مشاہدہ اور اس جیسا مجاہدہ نہیں کر سکے، نہیں برداشت کر سکے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں، لیکن آپ کی جو افضلیت ہے وہ کثرت ثواب کی وجہ سے ہے، اس کثرت ثواب کی وجہ سے جو اخلاص فی النیہ پر مبنی ہے، نیت میں اخلاص پر مبنی ہے. تو یہ پوری وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں. یہ تو عربی عبارت تھی، میں آپ کے سامنے اردو عبارت کو بھی پیش کر کے اس کی پوری وضاحت کرتا ہوں. یہ جو بریلوی حضرت ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کا اردو اسکین دیکھیے آپ، اس میں لکھا ہے کہ چھٹی دلیل عبارت بشر اشق ہے. یہ قاعدہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایک صوفی کو مجاہدے میں اس قدر مشقتیں اور تکالیف برداشت کرتے پاتے ہیں کہ ان کے مثل یعنی ان کے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھائیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں،
اور یہ افضلیت کثرت ثواب کی وجہ سے ہے جس کی بنیاد نیت میں اخلاص ہے۔ تو ممکن ہے فعل آسان ہو مگر بجا لانے والے کی نیت اکثر ہو تو ثواب بھی اس پر اکثر ہوگا۔ یہ دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، پوری بات وضاحت سے لکھ دی کہ صوفی جو ہے اس امت کا وہ مجاہدے میں اتنی مشقتیں اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے کہ اس جیسی مشقتیں اور اس جیسی تکلیفیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اٹھائیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت جو ہے ان کی وہ اخلاص نیت کی وجہ سے ہے، کثرت ثواب جو ہے ان کا کثرت ثواب کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص نیت پر ہے۔ جیسا کہ کل میں نے یہ بات وضاحت کر دی تھی بہت ہی اچھے طریقے سے کہ اصل اخلاص ہے۔ اخلاص کے معاملے میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد اگر درجہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ترتیب بترتیب آتے جائیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اصل تو اخلاص ہے، اور جو خشوع و خضوع اور جو اخلاص اور للہیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چیز اس ایک امتی کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہاں تعداد کے اعتبار سے تو بڑھ سکتے ہیں، اخلاص اور للہیت سے الگ ہٹ کر آپ جائیں تو تعداد کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے یہ افضلیت ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ پوری وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ ایک عبارت تفسیر کبیر کی اور ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا، ابھی تلاش جاری ہے، مل نہیں پائی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یہ دوسرا حوالہ ہے، وہ ایک کہاوت ہے کہ ناچنے کو بولا جائے تو ناچنا تو آتا نہیں، اور کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے۔ تو وہی مسئلہ بریلویوں حضرات کا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہوتا تو رہتا نہیں ہے اور کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، تو کہتے ہیں کہ جو صحیح باتیں رہتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور یہ گستاخ ہیں۔ آئیے اب جو ہے بریلویوں کے گھروں کے اندر گھس کر ہم جو ہے دلائل ڈالتے ہیں آپ کے سامنے، اور جب تک ان کو جو ہے ان کے گھروں میں گھس کر نہ بولا جائے تب تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے والے ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ جب ان کے گھروں کی کتابیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تب ان کے دماغ میں تھوڑا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور تب ان کی عقل اور ہوش ٹھکانے پر آتی ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر الحسنات، یہ علامہ سید ابو الحسنات جو بریلویوں کے علامہ ہیں ان کی یہ تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ سوال کیا ہے داؤد علیہ السلام نے کہ اللہ آپ کی مخلوق میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد مینڈک جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں تو ہم امتی کی بات کر رہے تھے، انبیاء اور ایک امتی کی بات کر رہے تھے، یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے ایک نبی سے بھی زیادہ ذکر کرنے والا امتی وہ میڈک ہے۔ ایک حیوان کے متعلق اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے۔ اب بتائیے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت زیادہ گستاخی والی سمجھ میں آتی ہے؟ گستاخی ہم تو کہتے نہیں، آپ ہی کہتے ہیں، تو بتائیے آپ، یہاں تو ہم نے انبیاء اور امتی کا مقابلہ کیا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے تو انبیاء اور حیوان کو درجے میں لا کے کھڑا کر دیا، ان سے مقابلہ کر دیا ہے، تو بتائیے کہ گستاخی زیادہ کس کی ہے، تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ دراصل یہ گستاخی کچھ نہیں ہے۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تفسیر کبیر کا آپ کے سامنے حوالہ گزرا اور اس کی وضاحت گزری۔ یہ ایک حوالہ تھا تفسیر حسنات کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک میڈک جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ایک نبی سے زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں جو بہت ہی اہم حوالہ ہوگا۔ یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ ان کے جو ہیں ان کے حکیم الامت ہیں احمد یار خان نعیمی بدایونی۔ یہ لکھتے ہیں کہ چوتھا یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ محض رب کے فضل سے، ورنہ شیطان یا کسی فرشتے کو ملنی چاہیے تھی۔ کیا لکھ رہے ہیں
کہ اعمال کے بل بوتے پر نبوت نہیں ملتی. اگر اعمال کی وجہ سے ملتی تو شیطان کو ملنا چاہیے یا فرشتے کو ملنا چاہیے. مطلب ان کے نزدیک شیطان کے اعمال اور فرشتوں کے اعمال یہ انبیاء سے زیادہ ہیں. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اعمال کی وجہ سے اگر ملتی تو شیطان کو ملتی یا فرشتوں کو ملتی. تو ان کے نزدیک شیطان کا عمل اور شیطان کے جو اعمال ہیں، فرشتوں کے جو اعمال ہیں، وہ انبیاء سے زیادہ ہیں. انبیاء اس میں بڑھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نبوت اگر اعمال کے بل بوتے پر ملتی تو شیطان کو ملتی. یہ ایک حوالہ بہت ہی اہم حوالہ ہے، تفسیر نعیمی ہے، اور اس کا یہ اسکین ہے آپ کے سامنے میں نے ڈالا ہے. یہ بہت اہم حوالہ ہے. اب یہ بتائیں کہ شیطان کو تم اعمال کے اعتبار سے بڑا ہوا مانتے ہو، اور ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تعداد کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے، بظاہر تعداد کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے، امتی کی بات کی ہے. اور تم تو شیطان ہی کو لے بیٹھے، شیطان ہے کہ بڑھانے لگ گئے، اور شیطان کو اعمال میں جو ہے آپ ایک نبی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. اب بتائیے گستاخ کون ہے، تم ہو یا ہم ہیں؟ یہ گستاخی ہے یا ہماری گستاخی ہے؟ ہاں، کہ تم نبی کو، شیطان کو نبی سے بڑا ہوا سمجھتے ہو اعمال کے اعتبار سے، اور ہم جو ہے ظاہر کے اعتبار سے کہتے ہیں تو تم اس کو گستاخی سمجھتے ہو. تمہارے اس میں تو ظاہر بھی نہیں لکھا ہے، ہمارے حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تو ظاہر بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ وضاحتیں تھیں، انشاءاللہ یہ بڑی ہی فائدہ مند اور بڑے کام آنے والی چیز ہوں گی. ایک بات میں آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں، تفسیر کبیر جلد 2 کا ہے، دلیل ہے یہ ہماری. انشاءاللہ وہ دلیل آپ کے سامنے جیسے ہی اسکرین ملے گا لگا دی جائے گی، لیکن آپ جو ہے اس کو سنتے جائیے. اس کے اندر یہ ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اشد عمراً و اشد اجتہادا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی عبارت ہے یا کوئی اور عبارت ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو عمر کے اعتبار سے اور اجتہاد اور کوششوں اور مشقتوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. اس لیے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کا بھی اسکین آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ بہت ہی اہم دلیلیں ہیں کچھ علامہ فخر الدین رازی کی. اگر آپ گستاخی مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سب گستاخی ہیں، تو پھر آپ کو پہلے امام فخر الدین رازی آپ کے علامہ ہیں اور آپ کے یہ حکیم الامت ہیں، ان سب کو بھی گستاخ ثابت کر دیجئے. کیونکہ امام فخر الدین رازی کی تو ہم بات نہیں کرتے، البتہ آپ کے جو حکیم الامت ہیں اور آپ کے جو علامہ ہیں، ان دونوں نے تو ایسی باتیں لکھی جو بہت ہی بڑی گستاخی ثابت ہو سکتی ہیں. نبی کو حیوان کے ساتھ تشبیہ ڈال دی، اور نبی کا مقابلہ حیوان کے ساتھ کیا، اور نبی کا مقابلہ شیطان کے ساتھ کر رکھا ہے. تو پھر آپ لوگ تو بہت ہی بڑے گستاخ، بلکہ آپ لوگ تو گستاخ اکبر ہیں، اکبر کہلائیں گے. اس لیے آپ پہلے ان پر حکم لگائیے کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں، تو جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلائل کے اوپر بات چل رہی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سبق کو 3 جگہوں پر تقسیم کیا تھا. ایک تو توضیح عبارت تھی، پھر دوسرے نمبر پر دلائل عبارت، اور تیسرے نمبر پر عبارت پر جو اعتراضات ہیں اس کو ہم نے رکھا تھا. تو دیکھا جائے تو 2 چیزیں مکمل ہونے والی ہیں. ایک تو ہو چکی ہے توضیح عبارت، اب جو ہے دلائل عبارت چل رہی ہے، تو وہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور اعتراض جو ہے عبارت پر وہ بھی انشاءاللہ آج کے آج ہی ہم مکمل کر دیں گے. یہ تفسیر رازی کا اسکین ہے، میں نے آپ کے سامنے لگایا ہے. عبارت ہے اس میں: وقد نجد فی الامتی من هو اطول عمرا واشد اجتهادا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو منه ابعد فی الدرجة من العرش الى ما تحت الثرى. اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس امت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پاتے ہیں
جو عمر کے اعتبار سے اور مشقت کے اعتبار سے، عملی مشقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لیکن درجے میں وہ اس سے بہت دور ہیں، اور وہ دوری ایسی ہے جیسے عرش کی دوری تحت الثری کے ساتھ مثال دی ہے۔ خیر، بتانا یہ مقصد ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے جو عمر اور عملی مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ عملی مشقت کے اعتبار سے امتی جو ہے وہ نبی سے بڑھ سکتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس کی مثال پیش کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے، فرق بھی بتا دیا ہے کہ ثواب کو اور اس کے مرتبہ اخلاص کو تو امتی پہنچ نہیں سکتا ہے، البتہ ظاہر کے اعتبار سے جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور اسکین دیتے ہیں۔ یہ ایک اسکین اور لگایا ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ بھی تفسیر رازی کا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت منقول ہے، عن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان امت محمد علیہ السلام علماء حکماء كأنهم من الفقه انبیاء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل ويدخلون الجنة بلا الہ الا اللہ۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے علماء اور حکماء ہوں گے گویا کہ وہ انبیاء کی طرح فقیہ ہیں، گویا کہ وہ انبیاء کی طرح فقیہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے وہ اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوں گے، اور اللہ ان کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا، اور جنت میں لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائے گا۔ یہ عربی عبارت میں نے پڑھی، اور آپ کو اسکین دیا ہے اردو کا بھی، جس میں عنوان ہے 3 نمبر کر کے امت کو علم پڑھانے والوں کی شان۔ اسی کی ذیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس امت کے جو علماء اور حکماء ہیں وہ انبیاء، فقہائے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ جتنے بھی میں نے حوالے پیش کیے ہیں سب کو تائید کرنے والے جو ہیں یہ بریلوی عالم ہیں، کیونکہ اس کی شرح جو لکھی ہے وہ بریلوی عالم نے لکھی ہے فضل قدیر کے نام سے۔ تو اس عبارت کے اندر کتاب آپ کے سامنے میں نے اسکین لگایا ہے، اس کتاب کا نام ہے انوار جمال مصطفیٰ۔ یہ احمد رضا خاں کے ابا کی کتاب ہے، مولانا شاہ نقی علی خاں بریلوی کی۔ انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک شہر پر عذاب بھیجا جس میں 18,000 شخص ایسے عابد تھے کہ عمل ان کے مانند عمل پیغمبروں کے تھے، عمل پیغمبروں کے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے 18,000 عابد شخص تھے جن کے عمل پیغمبروں کے عمل کی طرح تھے، پیغمبروں کے عمل کے مانند تھے۔ تو سوچئے، ہم تو ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا مان رہے ہیں، اور وہ بھی تعداد کے اعتبار سے، اور انہوں نے تو جو ہے ایک عبادت گزار اور ایک عابد جو امتی ہے اس کو تو انبیاء کے درجے میں ہی لا کے کھڑا کر دیا، انبیاء کے برابر ہی کہہ دیا کہ پیغمبروں کے عمل کے مانند ہیں۔ حالانکہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے جو اعمال ہیں اس کے اندر جو اخلاص اور للہیت ہے، جو ثواب ان کو ملے گا وہ امتی اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تو پیغمبروں کے مانند ہے، پیغمبروں کے جیسا ہے۔ یہاں تو مساوات قائم کر دی انہوں نے، برابری قائم کر دی۔ تو یہ گستاخی ہے، نہ کہ وہ گستاخی ہے جو حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
حضرت مولانا قاسم صاحب نے تو ظاہر کے اعتبار سے کہا ہے اور وہ بھی تعداد کے اعتبار سے کہا ہے، لیکن یہ تو کچھ ان سے آگے ہی بڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے برابر ہی اور انہی کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ یہ میں نے کچھ اسکین آپ کے سامنے لگائے ہیں، کیونکہ دلائل بھی ختم ہو چکے اب، اور عبارت کی وضاحت بھی ہو چکی، دلائل بھی دیے جا چکے۔ اب کچھ اعتراضات ہیں۔ سب سے مشہور اعتراض ایک وہ ہے جو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور ہر مناظر جو ہے جو تحذیر الناس کی عبارت پر مناظرہ کر رہا ہو، چاہے وہ ختم نبوت والی عبارت ہو چاہے یہ عبارت ہو، اس پر ضرور وہ جو ہے بات کرتا ہے کہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت تحذیر الناس لکھی گئی اس وقت ان کی موافقت کرنے والے صرف حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اعتراض جو پیش کیا میں نے آپ کے سامنے، یہ بریلوی حضرات بہت ہی زور شور سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 4 لفظ، یہ کچھ الفاظ یاد رکھیے، کچھ اصطلاحات ہیں میں بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے موافقت، ایک چیز ہوتی ہے مخالفت، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے اور اختلاف اہل علم، اور ایک چیز ہوتی ہے آخری چیز تکفیر۔ یہ چند چیزیں یاد رکھیے، اس کے بعد پہلے یہ سنتے جائیے کہ اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی صرف موافقت کی تو ہمارے لیے یہی ایک بہت کافی ہے۔ یہ ہتھوڑا ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ اگر یہ ان کے سر پہ پڑے گا تو یہی کافی ہے، اور وہ اس لیے کہ بریلویوں نے جن ایسے لوگوں کو جن سے نقطہ برابر خطا ممکن نہیں ہے، اس فہرست میں مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شمار کرایا ہے۔ وہ حضرات جن سے نقطہ برابر خطا ممکن نہیں، اس میں احمد رضا کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ ان سے بھی نقطہ برابر خطا نہیں۔ تو اب اگر مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقت کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے شخص نے موافقت کی جس کا آپ کے نزدیک نقطہ برابر بھی خطا، جس سے آپ کے نزدیک نقطہ برابر بھی خطا ممکن نہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے ان کو ڈوب مرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، پھر اعتراض کرنا چاہیے۔ خیر، اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کچھ اسکین لگائے ہیں، یہ دقائق شرح صحیح مسلم کے ہیں۔ یہ غلام رسول سعید کی جو مسلم کی شرح ہے اس سے کچھ دقائق ہیں جو مرتب کیے گئے ہیں، اس میں ہے یہ ہے میرے سامنے کہ متقدمین، متاخرین اور معاصرین سے اختلاف رائے۔ اس کے بعد اس نے ایک عنوان دیا ہے کہ اختلاف رائے کی تحقیق۔ اوپر جو متقدمین، متاخرین اور معاصرین سے اختلاف رائے جو عنوان ڈالا اس میں اس نے لکھا ہے کہ شرح صحیح مسلم کی انفرادی حیثیت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اس میں متقدمین، متاخرین اور معاصرین علماء و مشائخ سے دلائل کے ساتھ اختلاف رائے کیا گیا ہے، اور ذہنی و فکری جمود کو توڑ کر اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا کوئی بھی شخصیت اپنے کلام میں معصوم نہیں، اور عصمت کلام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے چونکہ شرح صحیح مسلم پر ایک تان اس حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں متعدد مقامات پر اکابر علماء و مشائخ سے اختلاف کیا گیا ہے جو کہ اکابر کی شان میں توہین کے مترادف ہے، سو ہم ذیل میں اولاً اختلاف رائے کی حقیقت اور حیثیت پر بحث کریں گے، ثانیاً شرح صحیح مسلم سے اختلاف رائے کی چند مثالیں پیش کریں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ معصومیت صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ معصومیت خاص نہیں ہے، اور بیلوی حضرات تو نہ جانے کس کو معصوم بنا ڈالتے ہیں اور نقطہ برابر بھی خطا نہیں مانتے ہیں۔ اللہم احفظنا منہ۔ ایک چیز میں بھول گیا تھا، آپ کے سامنے میں نے کچھ اصطلاحات پیش کی تھی، موافقت، مخالفت، سکوت، اور اس کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے، اختلاف اہل علم، اور ایک ہے تکفیر،
اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بڑھا لیجیے، ایک ہے متقدمین اور متاخرین، یہ دو چیزیں اور بڑھا لیجیے، متقدمین اور متاخرین کا اختلاف. تو انشاءاللہ آپ کو میں بات دھیرے دھیرے سمجھاتا ہوں. اب دیکھیے انہوں نے لکھا ہے اختلاف رائے کی تحقیق کا عنوان ڈال کر، کسی سے اختلاف رائے یا اختلاف قول کا ہونا کوئی انوکھی یا تعجب خیز بات نہیں. عہد صحابہ سے لے کر تاحال اہل علم و فکر کے درمیان اختلاف رائے کی بے شمار مثالیں اور نظائر موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف رائے ہوا، تابعین و صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، تابعین کا آپس میں اختلاف ہوا، ائمہ مجتہدین و محققین غرض سلفن خلفن تمام اکابر رحمہم اللہ اجمعین کے درمیان اختلاف رائے واقع ہوا. اور اس کو کبھی کسی نے ناجائز یا محظور و ممنوع نہیں کہا، بلکہ تمام اکابر از خود ایک دوسرے سے ادب و احترام کے ساتھ بلا نکیر و نزاع اختلاف کرتے چلے آئے. یوں ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کے جائز اور درست ہونے پر کم از کم اجماع سکوتی ضرور منعقد ہے. عجیب بات ہے یہ حضرت کہتے ہیں کہ اختلاف رائے ہونا اور اختلاف قول ہونا، یہ اختلاف ہونا یہ کوئی مطلب کمی کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یہ خود کہتے ہیں اور خود اسی کے خلاف کرتے ہیں، اپنے خانہ ذات اصول کو خود توڑتے ہیں، بناتے خود ہیں اور توڑتے بھی خود ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور خود جو ہے اختلاف کرتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے چند مثالیں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف، پھر تابعین کے درمیان اختلاف، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحابہ کے درمیان اختلاف جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے. وہ اسکین میں آپ کو لگا دیے ہیں میں نے، ویسے آپ حضرات دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے وہ اسکین سب لگ چکے ہیں اور مجھے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کا بھی کے درمیان اختلاف ہے، اس کی مثالیں ہیں. صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان ہیں، اس کی مثالیں بھی ہیں، میں نے اوپر لگا دی ہیں اسکین، آپ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ مختصر سی بات کرنی ہے. آپ حضرات کے سامنے اسکین لگ دی ہیں، آپ تفصیل سے اس کو پڑھیے گا اور جہاں ضرورت ہے وہ لگا دیجئے گا. اور اس کے بعد جو ہے تابعین کے درمیان آپس میں اختلاف، پھر تابعین کا اور طبع تابعین کا اختلاف، پھر متقدمین اور متاخرین کا اختلاف، یہ سب لکھا جا چکا ہے. اب یہ ہے ائمہ مجتہدین و محققین کے درمیان اختلاف رائے. یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ کے درمیان بے شمار مسائل میں اختلاف ہوا، اور کہتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مذاہب اربعہ کا وجود اسی اختلاف رائے کا مرہون منت اس کا نتیجہ ہے. عجیب بات ہے، مذاہب اربعہ کا وجود ہی جو ہے وہ اختلاف رائے ہے. اسی طرح ایک مذہب کے ائمہ کے درمیان بھی اختلاف رائے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس عربیہ حنفیہ میں منیت المصلی سے لے کر ہدایہ آخرین تک طلبہ یہی پڑھتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں امام محمد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، فلاں مسئلے میں امام اعظم نے ان سے اختلاف کیا، فلاں میں امام یوسف نے یا امام زفر نے امام اعظم سے اختلاف کیا. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس میں انہوں نے پوری کی پوری جو ہے پیش کی ہیں. آپ اس کو غور سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے کام کی چیز ہے. اسکرین میں نے آپ کے سامنے لگایا. اصل مقصد تو میرا یہ لگانا تھا کہ اس میں ایک عنوان ہے فاضل بریلوی کا اکابر سے اختلاف اور مفتی سید شجاعت علی قادری علیہ الرحمہ کی تصریح. بہت اچھا عنوان ہے اور بہت ہی کام کی بات ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ذخائر، مولانا سے مراد احمد رضا خان ہے، علمی ذخائر میں یہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں کہ آپ نے کس سے اختلاف کیا، بلکہ اصل دقت طلب کام یہ ہے کہ وہ کون سا فقیہ ہے جس سے مولانا نے بالکل اختلاف نہ کیا ہو. مطلب کوئی فقیہ اور کوئی بھی عالم ایسا نہیں بچتا جس سے احمد رضا خان کا اختلاف نہ ہوا ہو. اگر ایسا کوئی شخص نکل آیا تو یہ ایک بڑی تحقیق ہوگی. عجیب بات لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص نکل آئے کہ جس سے احمد رضا خان نے اختلاف نہ کیا ہو تو یہ بہت ہی بڑی ایک تحقیق ہوگی. سوچنے کی بات ہے کہ احمد رضا خان کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی محقق کو نہیں چھوڑا جس سے اس نے اختلاف نہ کیا ہو. تو اگر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اختلاف کیا تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا اور کافر کہا جائے گا. تو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف علم ہے، اختلاف علماء ہے، اختلاف رائے ہے. آپ کی ایک رائے ہے، ان کی ایک رائے ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے.
اس لیے یہ کہنا کہ اس اختلاف کی وجہ سے یا موافقت نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ مولانا کی جو کتاب ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، یہ تو ایک بے وقوفانہ اور جاہلانہ خیالات ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جمعہ کے اندر جو اذان ثانی ہے، احمد رضا خان کا اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ وہ اذان جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر دی جائے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس کی کسی نے بھی موافقت نہیں کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اکا دکا جگہ کو چھوڑ دیجئے، ورنہ کہیں پہ بھی اذان ثانی جو ہوتی ہے وہ دروازے پر کھڑے کر کے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ امام کے سامنے ہی، ممبر کے سامنے ہی کھڑے ہو کر اذان ثانی دی جاتی ہے۔ خود بریلوی حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو احمد رضا خان کا یہ جو مسئلہ ہے، اس میں اس کی کسی نے بھی موافقت نہیں، خود اس کے عالموں نے، اس کے علماء نے بھی موافقت نہیں کی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے احمد رضا خان کافر ہے، احمد رضا خان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو اختلاف رائے ہے، اختلاف علماء ہے۔ تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے موافقت نہیں کی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مولانا کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، بلکہ یہ تو اختلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ اپنی رائے کو جس طرح چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں۔ موافقت نہیں کرتا ہے کوئی تو مخالفت بھی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مولانا کی موافقت کسی نے نہیں کی تحذیر الناس لکھنے پر، تو مخالفت بھی تو دکھاؤ آپ، جو اس وقت کے زمانے کے جو علماء موجود تھے اس وقت کی جو وہ مخالفت دکھا دیجیے آپ کہ کسی علماء نے، کسی عالم نے ان کی تردید کی ہو، ان کی کتاب کی تردید کی ہو۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا حوالہ پیش کر دو کہ احمد رضا خان کی علماء لوگوں نے موافقت کی ہو، بلکہ اس کی تو کھلے عام مخالفت کی ہے، اس کی کہاں موافقت کی ہے؟ اس نے جو ہے علماء دیوبند پر جو اعتراض کیا اس پر موافقت کہاں ہوئی؟ سوائے اس کے چیلے چپاٹوں نے، اور کسی نے بھی موافقت نہیں کی۔ ورنہ بریلوی کے جو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن بعد میں دے دوں گا، کس نے موافقت کی؟ کسی نے بھی موافقت نہیں کی، بلکہ الٹا مخالفت کرتے چلے آئے۔ اب سوارم الہندیہ بھی لکھی تو اس میں بھی جھوٹ موٹ کی باتیں لکھی، اور اس کے بعد جو ایک کتاب لکھی گئی جس میں 600 علماء کرام کی تحریرات موجود ہے، خود اس میں بریلوی علماء موجود ہیں جو خود احمد رضا خان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ احمد رضا خان کی کس نے موافقت کی؟ اس کی تو سب کے سب مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ موافقت نہیں کی تو یہ مخالفت کی دلیل ہے، یہ بالکل بھی درست نہ ہوگا۔ اگر موافقت نہیں کی تو مخالفت بھی نہیں کی، ہاں سکوت اختیار کیا ہے بھائی، لیکن مخالفت نہیں کی ہے۔ اور سکوت اختیار اس لیے کیا کہ بھائی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اپنا علم ہوتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ پیش کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک جواب اس کا اور دیا جا سکتا ہے کہ متقدمین اور متاخرین کا اختلاف۔ تو آپ نے ایمان ابوین کے مسئلہ پڑھا ہوگا، اس کے اندر متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ متقدمین جو ہیں وہ ایمان ابوین کے قائل نہیں تھے، لیکن متاخرین جو ہیں وہ ایمان ابوین کے قائل ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، فتاوی مہریہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متاخرین پر یہ مسئلہ کھلا ہے۔ متاخرین نے اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ثابت کیا کہ ایمان ابوین ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، غالباً شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے، کہ ایمان ابوین کا جو معاملہ ہے وہ متاخرین پر اللہ رب العزت نے کھولا ہے، متاخرین پر یہ راز کھلا ہے کہ وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، اور اس پر انہوں نے بہت ساری دلیلیں بھی دی ہیں، اس کو باقاعدہ لکھا ہے۔ تو ہم یہی نہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر متقدمین اور متاخرین کا مسئلہ ہے کہ متقدمین میں اختلاف رہا، اسی اور بعد میں متاخرین جو اس بات پر متفق ہو گئے، اسی طرح ہم یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ متقدمین نے تحذیر الناس سے اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ تحذیر الناس پر کفر کا فتویٰ ہے اور مولانا پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہوگا۔ جس طرح وہاں پہ متقدمین کا جو اختلاف تھا وہ درست مانا جائے گا، اسی طرح یہاں پر
متقدمین کا جو اختلاف ہے وہ بھی بالکل درست مانا جائے گا. اور یہ راز جو ہے متاخرین پر جس طرح وہاں پر منکشف ہوا ایمان ابوین کے معاملے میں، اسی طرح تحذیر الناس کے اندر کی جو عبارات ہیں، اس کے اندر جو نکات بیان کیے گئے، اس کے اندر جو دقائق بیان کیے گئے، وہ جو ہے متاخرین پر اللہ رب العزت نے وہ کھولے ہیں اسی حساب سے، بینی ایمان ابوین کے حساب سے. یہ میں نے نور العرفان کا اسکین آپ کے سامنے لگایا ہے، جو تفسیر ہے کنز الایمان کے اوپر. ایک عجیب بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بریلویوں کو جو ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رائے کفر نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے اور پڑھیے بھی اس کو. یہ ایک دم جو ہے نیچے والا جو حاشیہ ہے، نیچے سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 5 کے ذیل میں آپ اس پورے کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رائے کرتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے. تو یہاں پر اگر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے اختلاف رائے کیا اور ان کی موافقت نہیں کی تو یہ کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کفر نہیں ہوگا. جب آپ نبی سے اختلاف رائے کو کفر نہیں مانتے ہیں تو ایک امتی کا آپس میں جو اختلاف رائے ہے، امتی آپس میں جو موافقت نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کی کتاب جو ہے وہ بیکار کی کتاب ہے، یہ کیسے کر اور کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے بہت اہم ہی اسکین ہے یہ ہمارے لیے کہ نبی سے اختلاف رائے کفر نہیں، تو حضرت علی معاویہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سنبھال کے رکھیے گا، یہ بڑے کام کی چیز ہے. اور آپ کے سامنے میں کچھ باتیں اور بتا دیتا ہوں کہ بہت سے علماء نے جو ہے وہ اس کے صاحب تحذیر الناس کا اور تحذیر الناس کی موافقت بھی کی ہے، اور وہ بریلوی علماء ہیں. کچھ کتابوں کے نام آپ کے سامنے بول دو. جیسے ایک کتاب ہے ڈھول کی آواز. اگر کسی ساتھی کو اس کا لنک چاہیے ہو تو احتشام بھائی سے لے لیں، یا میرے پاس بھی ہے، اس کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں. اس میں پورے میں جو ہے موافقت ہے. اسی طرح ابھی مولانا ایوب صاحب قادری کی ایک کتاب آئی ہے جو دفاع ختم نبوت اور صاحب تحذیر الناس، اس کو بھی مطالعہ کر لینا چاہیے. اس میں بھی بہت ساری باتیں مل جائیں گی آپ کو. حضرت مولانا ایوب صاحب قادری دامت برکاتہم کی کتاب ہے دست و گریباں، غالباً جلد دوم میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس صاحب تحذیر الناس پر اور تحذیر الناس کی موافقت پر مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس تحذیر الناس ہو یا اگر چاہیے ہو تو آپ مجھ سے لنک لے لیں. اس کا جو مقدمہ ہے جو علامہ خالد محمود نے لکھا ہے، اس مقدمے کو ہی اگر آدمی مطالعہ کر لے تو اس کے اندر بھی بہت ساری کام کی چیز مل جائیں، کس نے موافقت کی ہے، کس نے مخالفت کی ہے. اسی طرح پیر کرم شاہ الازہری نے بھی کافی موافقت کی ہے، اور باقاعدہ ایک کتاب ہے پیر کرم شاہ الازہری کا تحقیقی جائزہ. اس کے اندر بھی آپ کافی لٹریچر دیکھ سکتے ہیں، کافی مضامین آپ کو مل سکتے ہیں تحذیر الناس کے اوپر. بہت کام کی چیزیں ہیں، یہ اگر آپ مطالعہ کر لیں تو ہر جگہ آپ کو کام آئیں گی. ختم نبوت والا جو معاملہ ہے اس پر بھی کام آئیں گی اور یہاں پر بھی کام آ جائیں گی. اب جو ہے بات ختم ہو چکی ہے اور سلسلہ بھی ختم ہو چکا، عبارت کی وضاحت بھی آ گئی، دلائل بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشہور اعتراض تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب جو ہے وہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، ایک اعتراض اور باقی رہتا ہے کہ بعض بریلوی حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف علوم ہی میں ممتاز ہیں، دنیاوی علم میں ممتاز نہیں ہیں؟ یا دنیاوی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علوم ہی میں ممتاز تھے، یعنی دنیاوی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا وہ واقعہ ہے جس میں وہ کھجور کے درختوں کو ملاتے تھے اور اس سے پھل پیدا ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا
حالانکہ صحابہ نے اس وقت کہا تھا. یہ کھجور والا جو واقعہ ہے اس کے آخر میں, اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہے وہ ہے انتم عالم بامور دنیاکم یا فی امور دنیاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اللہ کا رسول خود فرماتا ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی معاملات میں ہی زیادہ جاننے والے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں, اور یہ حدیث اس کے سامنے مسلم شریف کی پیش کر سکتے ہیں. اس کا بھی اس کے انشاءاللہ میں لگا دوں گا کسی وقت. یہ آپ جواب اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہم کافر ٹھہریں گے, بلکہ یہ خود حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ عالم ہو, مجھ سے زیادہ جانتے ہو دنیاوی معاملات کو. اس لیے یہ کہنا برا بھی نہ ہوگا بلکہ درست ہوگا. یہ بات بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. کو الحق المبین کا اسکین لگایا ہے. ان کے بریلویوں کے غزالی زماں اور علامہ احمد سعید کاظمی ہیں. انہوں نے لکھا ہے اہل سنت کا مذہب. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے, اور اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین و تنقیص ہے. آپ اس پر یہ سوال کھڑا کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میرا مناظرہ ہوا ابو ارقم رضوی سے, اور اس نے جو ہے یہی سوال کیا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی ہی علوم میں ممتاز ہیں, دنیاوی علوم میں ممتاز نہیں ہیں. اور وہ اعتراض کر رہا تھا یہ کہ یہاں پر تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کہ اور امت کے علم سے تشبیہ دیا ہے, کائنات کے علم سے تشبیہ دیا ہے. اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہا تھا. تو میں نے اس کے سامنے یہی سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو تم نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے وہ علم ہی کی وجہ سے ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ممتاز ہیں ہم سب امتی سے, کیا وہ صرف علم ہی کی وجہ سے ہیں یا کسی اور چیز کی وجہ سے بھی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے, جو امتیازی شان ہے, وہ صرف علوم ہی کی وجہ سے ہے یا کسی اور چیز کی بھی وجہ سے ہے؟ آپ اس طرح کا سوال قائم کر سکتے ہیں ایک ان کے سامنے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے لگایا کیونکہ اس کے اندر ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے, اور آگے فرماتے اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین تنقیص ہے, اور خود تشبیہ بھی دے رہے ہیں اور خود شدید ترین توہین تنقیص بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ اس طرح کا سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ تمام کائنات کے علم کو علم سے ممتاز قرار دیا ہے, تو کیا ممتازیت اور امتیاز جو ہے وہ صرف علم ہی کی وجہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی وجہ سے بھی ہے؟